السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی تمام دوست خیر وعافیت سے ہوں گے۔ 7 اکتوبر 2023 میں حماس کے اسرائیل کے حملے کے بعد حماس اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں میڈیا پہ ایک بڑا نام گردش کر رہا ہے القسام بریگیڈ کا، جو حماس کا ملٹری ونگ ہے، عسکری ونگ ہے حماس کا۔ تقریباً سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ القسام کے نام کا جو ہے وہ حماس کا یہ عسکری ونگ ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کا نام القسام کیوں ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو کہانی ہے یہ ایک عالم دین کی کہانی ہے جو شام کے رہنے والے تھے، جن کا نام عز الدین القسام تھا۔ وہ 1882 میں شام کے ڈسٹرکٹ لازکیہ کے گاؤں جبلہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک بڑا مذہبی خاندان تھا۔ اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور جب 14 سال کے ہوئے تو ان کو پھر جامعۃ الازہر مصر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پہ 10 سال تک وہ دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بڑی انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں مسلم اسکالرشپ کی، شیخ عبدہو، شیخ محمد عبدہو، شیخ رشید رضا، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ سیریا میں شام میں آ گئے، اور المنصوری مسجد جو تھی وہاں پہ انہوں نے امامت شروع کر دی۔ بڑے فائری جو ہے وہ اوریٹر تھے، لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے خاص طور پہ ان کا کام لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، برے کاموں سے لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے ہاتھ سے روکنا، لوگوں کو دعوت دینا۔ اسی طرح جو ہے وہ 1911 کا ٹائم آیا۔ 1911 میں جب اٹلی نے لیبیا پہ حملہ کر دیا، تو اٹلی کی لیبیا کی آکیوپیشن کے بعد شیخ عز الدین القسام نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ممبر پہ اپنی مسجد سے جہاد کی دعوت جو ہے وہ بڑے شد و مد کے ساتھ دینا شروع کر دی، لوگوں کو جہاد کی طرف بلانا شروع کر دیا، نوجوانوں کو تیار کر کے۔ اس وقت ایک دمشقی عالم تھے علماء کا، کیونکہ خاص طور پہ جہاد میں ماشاءاللہ بہت کام تھا، دمشقی عالم تھے عبد القادر الکیوان، ان کی قیادت میں جو ہے جہاد کے لیے قافلے روانہ کیے۔ یہاں تک کہ 1920 میں جب فرینچ آکیوپیشن اٹ سیلف سیریا میں آ گیا، تو انہوں نے باقاعدہ خود جو ہے وہ مسلح گروپس جوائن کیے، اور فرانس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے یہ ریزسٹنس کی ایک موومنٹ سیریا کے اندر شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جب نکلے تو پھر یہ 1920 میں 1921 میں یہ سیریا سے لبنان چلے گئے، بیروت سے ہوتے ہوئے یہ فلسطین میں حائفہ میں پہنچ گئے۔ 1921 کی بات ہے یہ۔ حائفہ جو سٹی ہے ویسٹ بینک کے اندر، جب یہاں پہ پہنچے تو اس وقت جو وہ فلسطین کے اندر برٹش مینڈیٹ تھا، انگریزوں کی حکومت تھی وہاں پہ، اور اسی ٹائم کے اندر جو جیوز سیٹلرز تھے وہ بڑی تیزی سے جو فلسطین کے اندر سیٹل ہو رہے تھے، اور فلسطینیوں کے درمیان اور اسی طرح جو برٹش آکیوپائرز تھے یا جیوز سیٹلرز تھے ان کے درمیان اسکرمشز یا چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ تو شیخ عز الدین القسام جو ہے وہ حائفہ میں استقلال مسجد میں انہوں نے اسٹے کیا، وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، خاص طور پہ جو لوئر کلاس تھی، چھوٹا طبقہ تھا، شیخ اس میں بڑے مقبول تھے۔ البرج اسکول میں انہوں نے جو پڑھاتے رہے، اس کے بعد استقلال مسجد میں لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کی، اور خاص طور پہ لوگوں کو جو ایک نیچرل جو ہے وہ ایک جہادی اسپرٹ تھی ان کے اندر، وہ انہوں نے لوگوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی، جو برٹش آکیوپائرز تھے ان کے خلاف، اسی طرح جو ہے وہ جیوز کے خلاف۔ یہاں تک کہ باقاعدہ طور پہ 1928 میں اخوان المسلمین سے متاثر ہو کے، مصر کے اندر مسلم برادرہڈ سے متاثر ہو کے، انہوں نے ینگ مسلمز کے نام سے، شباب الفلسطین کے نام سے ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کی مصر کے اندر، اور پھر اس کے یہ ہیڈ بھی تھے، خود اس کے پریزیڈنٹ تھے 1928 کے ٹائم کے بعد۔ اسی طرح 1930 میں ایک آرگنائزیشن تھی، اور شیخ احمد طافش جو ہے وہ اس کے ہیڈ تھے، ان کی نگرانی کے اندر، جس کا نام تھا الکف الاخضر، تو گرین پام کے نام سے۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک جو ہے وہ جہادی کاروائیاں جو ہیں وہ برٹش آکوپائرز کے خلاف، اسی طرح یہودیوں کے خلاف شروع کی جائیں۔ تو اسی طرح یہ جو الکف الاخضر تھی، انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کر دیں فلسطین کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر۔ پھر 1930 کے اندر شیخ عز الدین القسام نے خود جو ہے وہ سیریا کے جو گرینڈ مفتی تھے ان سے فتویٰ لیا جہاد کا، انگریزوں کے خلاف، جیوز کے خلاف، اور پھر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے گروپ کے اندر ریکروٹ کیا،
اور جو ہے باقاعدہ طور پہ کارروائیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ 1935 کا ٹائم آیا جو سال ان کی شہادت کا سال تھا۔ نومبر 1935 میں ان کی شہادت ہوئی۔ جنین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اس کے قریب ایک گاؤں تھا یابد گاؤں، وہاں پہ جو برٹش مینڈیٹ تھا، ان کی جو آرمی تھی وہاں پہ آلموسٹ ان کے ساتھ 10 لوگ اور تھے، 11 لوگوں کا گروپس، اور شیخ عز الدین القسام اور ان کے ساتھ جو 10 اور مجاہدین تھے، وہاں پہ ان کا محاصرہ ہوا اور آرمی نے ان کو کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ اب یہ ایک بڑا ڈیسائسو مومنٹ تھا، یہاں وہ سرنڈر کرتے اور یہاں پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، جتنا اسلحہ ہمارے پاس ہے ہم لڑیں گے۔ اور 6 گھنٹے کی فائٹ کے بعد شیخ عز الدین القسام جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ 3-4 اور لوگ شہید ہوئے، باقی کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں سے جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جنین سے حائفہ لائی گئی تو لوگوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، کیونکہ شیخ کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تھی اور لوگ ان سے بڑے متاثر تھے، خاص طور پہ ریزسٹنس کی جو ایک روح ہے وہ لوگوں کے اندر پھونک رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد پورے فلسطین کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے اور فارملی لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کرنا شروع ہو گئے۔ تو بیسیکلی یہ فلسطین کی جو مزاحمت ریزسٹنس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پائنیرز میں تھے۔ اس کے بعد 1936 سے لے کے 1939 تک جو فرسٹ فارمل جو ریزسٹنس شروع ہوئی ہے وہ اس کے بعد ہی ہوئی ہے۔ تو آپ کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ پورے فلسطین میں مظاہرے ہوئے، لوگوں کے اندر مزاحمت جو جاگی، اور لوگ پہلے ان کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، ایک لیجنڈ ان کو سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر خاص طور پہ سمبل آف ریزسٹنس پورے فلسطین میں، جو آج تک اتنے سال اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ان کو پھر سعودی عرب، عراق اور یمن کے جھنڈوں میں ان لوگوں کو کفن دیا گیا، کیونکہ یہ 3 کنٹریز ایسے تھے، سعودیہ، یمن اور عراق، جو کولونائز نہیں تھے، مطلب کسی ویسٹرن کنٹری نے ان کو کولونائز کیا تھا، آزاد نہیں کیا تھا، اور یہ آزاد ملک تھے، اور ہی واز دا سمبل آف فریڈم۔ اس وجہ سے ان کو ان کفن میں جو ہے وہ دفنایا گیا، اور آج بھی ان کی جو قبر مبارک ہے وہ جنین کے اندر، وہاں پہ حائفہ کے اندر ہے۔ وہاں پہ اس کے بعد بھی ان کی قبر کو بھی کئی دفعہ جو ہے وہ یہودیوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے یا وہاں پہ نقصان کیا ہے۔ تو پھر 1991 کے اندر حماس نے جب اپنی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تو اس کا جو ملٹری ونگ تھا اس کو جو ہے وہ شیخ عز الدین القسام کے نام پہ رکھا۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک عالم دین کی سٹوری ہے، جو بیسیکلی سیریا سے تھے اور پھر وہاں پہ فلسطین کے اندر ہے۔ ہمارے لیے بڑا خوبصورت لیسن ہے اس میں کہ فلسطین کی جو جنگ ہے یہ کوئی ایک جگہ کی یا خطے کی جنگ نہیں ہے، یا صرف عربوں کی جنگ نہیں ہے، یا لینڈ کی جنگ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہمسیلف جو ہے وہ فلسطینی نہیں تھا، ہی واز اے سیرین، وہ بعد میں فلسطین میں آئے، اور فلسطین میں جو ہے وہ پہلے اٹلی کے خلاف انہوں نے ریزسٹنس کا سمبل تھے اپنی کنٹری میں، پھر فرانس کے خلاف، اور پھر فلسطین کے خلاف جو پائنیرز تھے ریزسٹنس کے، تو بیسیکلی وہ سیریا کے تھے، وہ خود فلسطین کے بھی نہیں تھے، لیکن آج فلسطین میں دفن ہے۔ تو انہوں نے ساری امت کو ایک لیسن دیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ خاص خطے کی جنگ نہیں ہے۔ دراصل فلسطین کا جو جہاد جو ہے یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ جنگ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ قتال فی سبیل الطاغوت، فی سبیل اللہ اور فی سبیل الطاغوت کے درمیان جنگ ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اس میں